بسم الله حيدر 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 علي علي مولا حيدر 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 علي علي اسد الله اسد الله علي الله. اچھا، محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے شق و صدر والا، اس کی حیثیت کیا تاریخی روایت ہے یا اس کی تفصیلات جو ہیں ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ تو ملتی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ نبی علیہ السلام، تو ان کو آ کے، یہ آپ کو مشکات میں بھی نا علامات النبوہ والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. جی. سیدہ حلیمہ کو آ کے کسی نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا ہے. چھوٹی سی عمر تھی آپ کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سینہ چاک کیا. یہ نبی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں. سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو آپ سے ریموو کر دیا گیا. اور ایک سونے کا تشت تھا ایمان کا بھرا ہوا، اور زمزم میں اس سے وہ دھویا گیا اور پھر دوبارہ سی دیا گیا. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو سلائی کی تھی نا حضور کے سینے پہ، میں نے وہ سلائی کے نشان دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دوران نبی علیہ السلام کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے. ایسا بائی پاس اس زمانے میں ہوا. اور یہ دوسرا بائی پاس بخاری مسلم میں آتا ہے، جب آپ کو معراج پہ لے کے جانے لگے تھے نا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوبارہ سے دل دھویا گیا، جنتی تشت لایا گیا سونے کا، لیکن پانی زمزم کا تھا. یعنی زمزم اتنا متبرک پانی ہے، پانی جنت سے نہیں آیا. ویسے یہ بھی جنتی پانی ہے زمزم بھی. تو اس میں وہ دھویا گیا. تو اس کو کہتے ہیں شق الصدر والا واقعہ، سینے کے چاک ہونے والا واقعہ. پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا. یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری، جبرائیل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. ایک قطرہ. 2 برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا. اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے. یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا. اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی. پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا. پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا. آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 2 بار ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، چیرا گیا اور دل نکالا گیا. پہلا واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، 4 سال سے کم عمر یا 2 سال سے تجاوز، 4 سال سے کم ایسی کچھ عمر تھی، جب آپ دائی حلیمہ کے پاس رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا. چھوٹے کچھ بچوں نے یہ واقعہ دیکھ لیا اور جا کے دائی حلیمہ سے کہا. دائی حلیمہ نے جیسے ہی واقعہ سنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لا کے اپنے دادا کے پاس دے دیا. کہا اس بچے کے ساتھ بڑی انہونی انوکھی باتیں اور واقعات ہو رہے ہیں، میں اس بچے کو اب زیادہ دن سنبھال نہیں سکتی، چونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی جان نہ لے لے، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا. دوسرا مشہور واقعہ جو آپ کو حدیث میں ملیں گے تو سیرت کا واقعہ تھا. حدیث میں جو ملیں گا وہ واقعہ ہے جب آپ کو معراج لے جایا گیا. معراج لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات میں میری چھت کھل گئی. ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور ساتھ میں ایک تش لے کر آئے اور میرا دل نکالا گیا اور میرے پورے دل کو دھویا گیا. اور دھونے کے بعد اس میں 2 مرتبان لائے تھے، معاف کرنا حدیث میں آتا ہے. ایک مرتبان میں دھویا گیا اور دوسرے مرتبان کو میرے دل میں ڈال دیا گیا. وہ جو دوسرا مرتبان تھا جو میرے دل میں ڈالا گیا وہ ایمان تھا. آپ کے دل کو دھویا گیا. کچھ روایت میں یہ الفاظ ہے دل کو دھو کر کچھ حصہ اس کا نکالا گیا. حضرت آمینہ جب حاملہ تھیں اسحاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. رسول خدا بچپن میں تھے، مکہ میں تھے. مکہ کیوں نہیں رہ سکے؟ اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھا. انہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ جی، روپوش
رکھنے کے روپوش کے لیے. دودھ کے لیے ہوتا تو 2 سال بعد واپسی ہوتی. وہاں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. اب مسلمان بتائیں کون سا قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ جی 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 بالکل. جی آپ ذرا بتائیے. جی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا تھا. اچھا ہوا تھا. جی یہود نے کیا تھا. یہود نے کیا تھا. اس کو ایک فلم میں فلمایا بھی گیا ہے جو ایران نے بنائی ہے اس کو, دا محمد. اچھا میسنجر محمد کے نام. نہیں اس فلم کو چھوڑ دیجیے, ہمیں فلموں سے کام نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. یہود نے جو حملہ کیا, ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ حملہ آور کون تھا؟ کس نے حملہ کیا؟ جبرائیل نے. اچھا ہاں. اب یہ یہودی نریشن چل رہا ہے, خلفاء کے وقت سے نہیں. آبا و اجداد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام وہ دین بنا رہا ہے. اچھا وہ اسلام کا ایک ورژن بنا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے. اچھا ہے نا. الزام لگانا تو بہت آسان ہے کہ آپ کو کیسے کیا انہوں نے. ابھی آئس چلتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کھلیں گی. ابھی اصل سمجھ میں آ جائے کہ یہود کب سے ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے نا. فتوحات شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے نا. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. اور کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا. ابھی ہر چیز بات نہیں کی جاتی. حملہ ہوا رسول خدا پہ. اب وہ نریشن جو یہودیوں کی ہو. اچھا اب یہودی کہیں تو شاید کچھ لوگوں کو شاید اتنا سمجھ میں نہ آئے. اسرائیلیات شاید کچھ لوگوں نے سن رکھا ہو کہ ہماری روایات میں اسرائیلیات بہت ہیں. اسرائیلیات کی جو نریشن ہے اس کے مطابق کیا ہوا تھا, رسول خدا پہ حملہ آور کون تھا؟ وہ جو واقع شق صدر کہتے ہیں. اچھا واقع شق صدر تو بیان کیا جاتا ہے آپ کی فضیلت کے اندر کہ ہاں فضیلت سینے کو چاک کیا. جی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو یہود کب کہیں گے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم مذمت کر رہے ہیں, تو پھر تو اسلام نہیں ہوگا نا. وہ فضیلت میں مذمت کرتے ہیں ایک, اور فضیلت بیان کر کے یا واقعات کو توڑ موڑ کے حقائق کو بدل کے اپنے آپ کو معصوم کر دیتے ہیں. اتنی طویل داستان ہے یہ یہود کی دشمنی کی کہ اس میں سے ہر جگہ مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی, اتنی سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ میرا جی ذرا یہ بھی بتا دوں, یہ بتا دوں, لیکن پھر وہ ایک جو مبتدی ذہن ہے نا, بچہ جو سن رہا ہے اسے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں تھوڑا سا آسان رکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا جلدی گزار. ٹھیک ہے. ایسے ہزاروں واقعہ. ایک واقعہ ہوا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کی حفاظت کے لیے مجھے دیا گیا تھا اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, وہ خون میں لت پت ہے. اس کیسے بیان کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا؟ نہیں جی بالکل ہم نے نہیں کیا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. کیوں اوپن ہارٹ سرجری کی تھی؟ اس لیے کہ محمد کے دل میں وہ سیاہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو, دبا تھا یا وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا حصہ تھا. الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا, وہ تھا. اسے انہوں نے اچھا نکال لیا. دیکھیں کچھ چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں سند سے. ابھی تو ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے کہ ان کی سندیں کیا ہیں, ان کے بیان کرنے والے کون ہیں. اب وہاں بھی آئیں گے ہے نا. آپ ایک یہودی کا نام لے رہے ہیں نا, عبداللہ ابن سبا, اس پہ بھی آ جائیں گے. اور ادھر ایک یہودیوں کی پوری لسٹ بھی دکھا دیں گے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تھا, آپ اتنے دور جا کر آپ نے یہودیوں کے تعلق کو لے کر آئے. آپ چلو نزدیک آ جاتے ہیں, کیا کریں ہم. نہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے نا کہ اس کو جو بیان کیا ہے اتنے عرصے تک بیان کیا, ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے لوگ. نہیں ابھی تو ہم بیان کرتے ہیں نا. اس کو ذرا سمجھ لیں, اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکس میں بیٹھتا ہے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے سند, یہ باتیں کس نے نقل کی ہیں وہاں سے پتہ چل جاتا, یا اور قرائن بھی ہو سکتے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے حقائق ہیں, آپ کو حقائق پتہ چل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نریشن جھوٹ ہے. اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی, اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اگر انسان کا سینہ چاک کیا جائے اس میں سے نکلتا ہوگا, سیاہ دبا ہوگا. اور نعوذ باللہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ ایسے آگے بول بھی نہیں سکتا. بالکل کہ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ دبا آیا ہے. پتہ نہیں کیسے بیان کر دیا انہوں نے. ہاں یہودیوں نے بیان کیا نا, یہودی نریشن ہے.
آپ کہہ رہے تھے فضیلت ہے، ابھی آپ کی بھی زبان چل رہی، میری بھی زبان چل رہی جی، اگر سوچیں اگر اس بات ٹھیک ہے نا، تو یہ کہاں سے فضیلت ہے؟ ٹھیک، جو آپ سیرت میں، فضائل میں، احادیث میں، صحاح میں سب جگہ بیان کیے چلے جا رہے ہیں. آج روزانہ کتنی ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں؟ ہزاروں میں. ٹھیک، روزانہ ہزاروں میں ہوتی ہیں. کس کس کی ہوتی ہیں؟ کافر کی بھی، فاسق کے بھی، مرتد کے بھی، مسلمان کے بھی، پتہ نہیں ہر قسم کے لوگ. آج تک کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ دبا نکلا ہے کہ آپ سرجن سے کہیں بھئی آپ جب سرجری کر رہے ہیں تو ہمارے مریض کے دل سے وہ سیاہ بھی نکال دیجیے، اب اوپن ہارٹ اوپن تو ہو ہی رہا ہے، کبھی نکلا ہے؟ نہیں. اور الیاذ باللہ وہ پیغمبر کے لیے مان رہے ہیں وہ نقطہ، وہ سیاہ نقطہ. اچھا، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ حصہ. آج جھوٹ ثابت ہو گیا نا، نہیں ہوتا ہر انسان. آج تو جھوٹ ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ فزیکل کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اگر فزیکل نہ ہوتی کوئی چیز جی تو پھر اوپن روحانی ہارٹ ہوتا یا مانوی ہوتا، اوپن ہارٹ سرجری تو نہ ہوتی، خون تو نہ ہوتا، سینہ چاک تو نہ ہوتا. یہ تو فزیکل ہے. فزیکل ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹ ہے. جیسے ابھی کہتے ہیں جی دنیا گول نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روایت بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ روایت کی سند صحیح ہے. انسان نے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے دنیا کہ دنیا کیسی. یہ بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی جتنا بھی گناہ گار ہو، ابھی آپ ٹرمپ کا بھی اگر سینہ چاک کریں تو اس میں بھی کوئی ایسی کوئی سیاہ چیز نہیں، فزیکل کوئی چیز نہیں، جھوٹ. پھر جبرائیل کو جب اس نے سرجری کی ہے تو بے ہوشی کا ڈاکٹر تو ساتھ نہیں تھا، اس لیے رسول خدا نے شور کیا. رسول خدا کے شور کی آواز آئی ہے حلیمہ سعدیہ کو. ابھی کی سائنس دیکھیں، سائنس اس زمانے میں تو اوپن ہارٹ سرجری تھی ہی نہیں. اس کے بعد بھی جب سرجریز آئی ہیں تو بھی انستھیزیا کا سسٹم نہیں تھا. پھر سرجری آئی، پورا انسان کو چاک کر دیا جاتا تھا. ابھی سرجریز آ گئی ہیں، 2-4 ہول کرتے ہیں، اس سے وہ اپنا آپریشن کر لیتے ہیں. ابھی ہم ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی آ جائے، یہ مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ آپ کی ہارٹ سرجری کے لیے آپ کے ہول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مشین ہوگی، آپ کو لٹایا جائے گا، وہ اوپر سے ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا، شریان بھی کھول دے گا، سب کچھ کر دے گا. یہ ابھی ہونے جا رہا ہے. ویسا سرجن تھا اس نریشن کے مطابق. طولانی ہو گئی، میں کسی بات پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا. یہ نریشن کہاں سے آئی ہے؟ یہود سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ یہود کو بچانے کے لیے آئی، اور وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آبا و اجداد نبی سب کافر تھے. تصریح ہے قرآن کی، اور باقی واقعات بھی ہیں کہ راہب بھی پہچانتا تھا، عیسائی بھی پہچانتا تھا، یہود بھی پہچانتا تھا، پیدا ہونے سے پہلے بھی پہچانتے تھے، دیکھ کے بھی پہچانتے تھے. اگر نہیں پہچانتے تھے تو خود رسول خدا کے والدین نہیں پہچانتے تھے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. وہ راہب، وہ نستوہا شام کے اندر وہ پہچان گیا کہ یہ آنے والے وقت کے اندر اس کی بڑی عظیم ایک شان ہوگی، لیکن جناب ابو طالب نہیں پہچانتے. جن کے ابو طالب کو پتہ نہیں چلا، جن کے ذمے حفاظت ہے انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت عجیب ہے. اور اچھا، یہ ساتھ میں یہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، کعبہ بھی سنبھال رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں، کیونکہ یہودی نریشن ہے، یہ ساری یہودی نریشن ہے. اچھا، ابھی آپ ایک آدھ جگہ تلاش کر رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے کدھر کیا کیا ہے. اگر آپ میری بات پہ آ رہے ہیں ٹھیک، کہ جہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں، تو یہ بڑا پھر اس کے بہت یعنی شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ، یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، ابھی ہم کسی کو کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے کون ہے. نہیں، آپ نے تو الزام نہیں لگایا، لیکن چونکہ اتنا بڑا طبقہ، حضرت اتنا بڑا طبقہ کان پکا دیے انہوں نے کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہودیوں نے ایجاد کیا. وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اتنی ایک لسٹ بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ علی کے بارے میں یہ کہو، علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، اور یہ رکھنے رکھ گئے. مطلب یہ پوری دنیا کو لگا دی انہوں نے، ایک اکثریت کو مسلمانوں کی، اور اسی میں دور کر دیا. یہی یہودیوں کی سازش یہی ہے. دیکھیں، یہاں الزام نہ آئے، ہم نے ایک ورژن تیار کیا ہے، اس پہ الزام نہ آئے. طریقہ کیا ہے؟ وہی الزام دوسرے پہ لگا دو، وہ دفاع کرتا رہے. صحیح. اس لیے ہم نے کبھی دفاع نہیں کیا.
ہم ابھی یہ کوئی دفاع، آپ نے سوال کیا ہم سے تو ہم نے یہ تو دفاع نہیں کیا کہ یہ دن نہیں ہوا، چھوڑ دیجئے اس کو، وہیں رہنے دیں، اس کو مسلم مان لیتے ہیں. اچھا اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک، اس لیے آرگومنٹ کے لیے نا اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا اصل حقائق تو سامنے آئیں. تو وہ نریشن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی ہم بالکل دودھ کے دلہے میں، ٹھیک، اور کتنے ہیں اور کیا 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 ہے کیا کہوں. مدینہ میں جو سازشیں ہوتی رہیں رسول اللہ کے خلاف، زہر بھی دیا گیا. ہاں ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا حتیٰ رسالت کی آپ کی ولادت سے پہلے، جی ٹھیک ہے نا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کو کور اپ کیا جا رہا ہے، انہیں چھپایا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اسی کا سلسلہ ہے کہ بشارتیں ہیں رسول آئے گا باقی ادیان سماوی میں، اور یہ بشارتیں ہم ابھی سیرہ کی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں. جی وہ ساری بشارتیں، ساری تو نہیں کہوں گا لیکن جو ان کی طرف سے بشارتیں آئیں وہ ساری رسول خدا کے خلاف ہیں، وہ یہودی نریشن ہے. اچھا آئے گا اور تلوار سے چھا جائے گا، اتنا خون بہائے گا، یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے تھا. جب ادھر یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ خونخوار اور تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانے والا آئے گا اور کرے گا، یہ تو تعریف بیان ہو رہی ہے نا. جی اس کے بعد جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، تو ادھر سے بشارت کو رکھیے، ادھر سے یہ الزام رکھیے، یہ الزام بالکل سیٹ بیٹھ جاتا ہے، اور کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہودی الزام لگا رہے ہیں، یہودی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو بشارت ہے، ادیان سماوی میں کتب سماوی کی بشارت ہے یہ. اسی لیے بنی قریظہ میں اگر کہیں کہ ایک دن میں رسول خدا نے 1000 کے قریب 900 کچھ افراد کو مار دیا ہے، تو مان لیتے ہیں. یہ کس کی نریشن ہے؟ جی یہ ہولوکاسٹ ہے، ان کے خلاف جو ان کی نریشن ہے. دیکھ ابھی یہ بچوں کو سمجھ میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب میں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہر درخت کے پیچھے کہ وہ درخت خود کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اس کو مارو. پتھر بھی کہیں گے کہ یہ تو، یعنی وہ اس میں خود ہی ایک نظر آتا ہے کہ یہود کے خلاف یہ اسلام گویا کہ شروع سے آخر تک وہ ہے ہی یہود کے خلاف. ابھی بچوں کو نظر آ جائے گا ہر درخت کے پیچھے، اگر تھوڑا سا یہ سن لیں. اچھا اچھا ہر پتھر کے نیچے بھی نظر آ جائے گا، یہ سب موجود ہے. یہ روایات جو آ رہی ہیں جی اس کو ایسی پروٹیکشن بھی دی ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، اسے آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. جیسے آج کل کی ریسنٹ تاریخ میں ہولوکاسٹ کے خلاف آپ اگر بولیں گے تو مغرب میں آپ کو جیل ہو جائے گی. اس کا مشابہ اگر میں یہاں مشرق میں آپ کو دوں تو وہ توہین صحابہ بل ہے کہ اگر آپ بولیں گے اس نریشن کے خلاف تو آپ کو جیل ہو جائے گی. یہ ایک وہ تقدس کا لبادہ بھی اڑوایا جاتا ہے. اب ان تمام باتوں کو سننے سے بھی انسان گھبراتا ہے کہ یہ کیا سن رہا ہوں. ہم یہود کے خلاف بول رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف بول ہی نہیں رہے. یہود کے خلاف سے آپ کیوں اتنا کانپ رہے ہیں کہ یہود نے یہ سازش کی ہے؟ یہ رسول خدا کا جو چہرہ پیش کیا یہود نے کیا ہے. یہ یہود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہولوکاسٹ ہوا تھا جہاں رسول خدا نے 1000 یہودیوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ ابھی یہود کیا کر رہا ہے کہ حماس نے حملہ کیا تھا اور مارا تھا، اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم 50,000 کو بھی ماریں اور ابھی ان کو یہاں سے شفٹ بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے مارا تھا. صحیح، اسے تلاش کرنا ضروری ہے، وہ آپ کو شروع سے ملے گا. وہاں سے آپ چلیں گے تو یہ یعنی رسول کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ سازشوں کا آغاز. ولادت سے پہلے حضرت ہاشم کی شہادت. ہاں ہاشم کی، جناب ہاشم کی شہادت. جس دن یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے تو انہوں نے خدا کے منصوبے کے خلاف اپنا منصوبہ بنا لیا کہ ہم اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ بات وہاں سے چل رہی ہے، اور وہاں سے انہوں نے ایسا اسلام بنایا جو ان کو سوٹ کرتا ہو، جو ان کے مفادات کو پورا کرتا ہو. اور پھر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اپنے جاننے کی ہیں. تو مدینہ کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے، رسول اللہ ان یہودیوں کے ساتھ مدینہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ایک میثاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں
کہ ہم پیسفل انداز میں رہیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے, تمہارا خون بھی ہمارے لیے محترم ہے. یعنی ہمیں تو اس جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فل مکمل طور پر اس کے اندر ہیں کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ ان کو اسی سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. کوئی ہمیں اس جانب سے یعنی مسلمانوں کی جانب سے کوئی نفرت بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. نہ فقط نفرت نہیں جی, یعنی ایک جانب تو یہ ہے, لیکن دوسری جانب ہمیں انہی روایات کے ذریعے بتایا جاتا ہے نہیں, اسلام یہ مکمل طور پر وہ ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ ہے کہ اس یہود کو, یہودیت کو نہیں یا صہیونیت کو نہیں, ان یہودیوں کو ہی ختم کرنا چاہتا جی. اسی میثاق میں جی جو ایک کلمہ ہے, میثاق میں یہودیوں کو امت کہا ہے رسول امت خدا نے. کہا ہے, امت امت کا. یہ اتنا بڑا شرف ہے, اتنا بڑا بہت. دل ہے, اور جو حقوق انسان کے ہیں یا آئین کے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے ہیں, اس میں اس کی تاریخ میں اس سے بڑا آج تک نہیں ہوا ہے. آج ہم نہیں کہہ سکتے, ابھی ہم امت کہیں گے تو صرف امت مسلمہ کہیں گے, ہم امت میں شامل نہیں کر سکتے. رسول خدا نے یہودیوں کو امت میں شامل کیا. جی جی, اور ایک ایک قبیلے کا ان کا نام لے کے کہا تھا. وہ رحمت للعالمین, جو یہ رحمت کا مظہر ہے, اس کے خلاف یہ مسلمان کون سا ورژن پیش کر رہے ہیں جو یہودی ورژن ہے کہ وہ نعوذ باللہ خونخوار نبی تھا, جی خون آشام. اب یہ تعبیرات بھی بہت ہیں ان کی طرف سے, جو ایک دن میں اتنے یہودیوں کو مار دے, اتنے یہودی لائے گئے. لیکن جھوٹ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا سند, اور سند کے اعتبار سے بھی بہت سارے آتے ہیں. 1000 یہودیوں کو لا کر مدینہ میں قید کر دیا گیا. اس وقت مدینہ کی آبادی 1000 تھی, ہزاروں میں ہی تھی, لاکھوں میں تو نہیں تھی. تو اتنی بڑی جیل کہاں تھی جس میں ایک نے 1000 کو رکھا تھا. جی جی, اور پھر ادھر ایک ایک کر کے ایک دن میں قتل کر دیا. باہر جھوٹ ہے. اتنے اگر قتل ہوتے تو وبا آ جاتی مدینہ میں. وہ تو چلے آپ کہیں رسول کے قتل سے وبا نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی توجہ پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن نہیں ہے. اس طرح کی یہ روایات کا کیا مقصد رہا ہے؟ جیسے ایک بخاری کے اندر بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس, انہوں نے اسلام قبول کیا, تو ان پر مدینہ کی آب و ہوا راست نہیں آئی تھی, اور اینا قبیلے کے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلا دو, اور پیشاب انہوں نے پیا اونٹ کا, اور وہ باہر گئے. انہوں نے حضور کے اونٹ کو چرا لیا اور لے گئے. ان کو پکڑا گیا اور ان کی ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں سوئیاں پھیری گئی. اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اگر تم رستے میں جا رہے ہو اور دوسری جانب سے ایک غیر مسلم آ رہا ہے تو اس کو رستہ اس پہ تنگ کر دو, اس کو دھکا دے دے کر اس کو سائڈ پہ گرا دو. تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ محال ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے, وہ ہاتھ پاؤں ہاتھ کاٹ کے آنکھوں میں سیسا ڈال کے انہیں صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دے. یہ پھر وہ پانی مانگتے تھے, انہیں پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا. بات تھوڑی سی طولانی ہو جائے گی. جی, یہ ورژن منافقین نے بنایا ہے, صحیح, یہود نے بنایا ہے, نصارہ نے بنایا ہے, زنادقہ نے بنایا ہے. یہ ان سب نے مل کے بنایا ہے. ابھی تو ہم صرف یہود پہ ہیں. یہ ان سب کی پروڈکٹ ہے جنہوں نے ایسا اسلام بنایا ہے جس کا رسول, جو قرآن جسے رحمت للعالمین کہتا ہے, صریح نص سے قرآن کے خلاف اوصاف رسول کے لیے ثابت کرتا ہے.